بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں بابر علی کنولی. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ٹاپ پولیس آفیسرز کا نام جب بھی ذہن میں آتا ہے تو ایس ایس پی سجاد خان کا نام ضرور ذہن میں آتا ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ایبٹ آباد ایس ایس پی سجاد خان صاحب. سجاد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت؟ جی بالکل. سب سے پہلے سر ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں کیونکہ ہم ڈسٹرکٹ مانسرا سے ہیں اور مانسرا میں آپ نے نمائندگی کی اور بڑے بھرپور طریقے سے کی ہے. تو ایبٹ آباد میں سر آپ کیسا لگا ہے؟ جی میں سب سے پہلے تو مانسرا کے عوام کا اور مانسرا کے میڈیا کا، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ بار ہے یا علماء کرام ہیں. انہوں نے مجھے میرے ٹینیور کے دوران کافی سپورٹ کیا اور میری جو پولیسنگ اسٹریٹجی تھی اس کو انہوں نے سپورٹ کیا اور اپریشیٹ کیا. تھوڑی بہت تشنگی تو آخر میں رہ گئی تھی. بہرحال میں نے بھرپور کوشش کی کہ وہاں پہ جتنا وقت میں نے گزارا اس میں نے کوشش کی کہ جتنے بھی سائلین ہیں جن کے کچھ مسئلے تھے وہ میں نے حل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جب آپ ڈسٹرکٹ مانسرا میں آئے اور جس طرح آپ نے پریکٹیکلی ورک کیا ڈسٹرکٹ میں. لیکن دکھ مجھے اس چیز کا کہ سر آپ کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوا. اس حوالے سے سر آپ ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے، میسج دینا چاہیں گے؟ جی جس طرح میں نے عرض کیا کہ تھوڑی تشنگی تو رہ گئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ بس 7 مہینے میں نے گزارے تھے، 6.5-7 مہینے، تو اس میں جتنا کچھ ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا. اس کے بعد چونکہ یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، مجھے ڈی پی او ایبٹ آباد لگا دیا گیا، تو بھی میں اسی محنت سے اور لگن سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں بھی عوام کی میں کچھ خدمت کر سکوں. بہت زبردست سر. ہمارے ناظرین ویورز جو سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ مجھے بہت سارے سوالات دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ کا آفیشیل فیس بک پیج ہو یا بہت سارے چینلز کے پیج پہ ان لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جب بھی آپ کی سجاد خان صاحب سے ملاقات ہو ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے ضرور معلومات لیجیے گا کہ آپ کی زندگی کی ابتدا کس طرح ہوئی، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو کس طرح آپ نے جوائن کیا. اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. جی شکریہ تنولی صاحب. اور پولیس آفیسرز کی لائف جس طرح ہوتی ہے، ظاہر ہے میں اتنا کہوں گا اپنے ذات کے متعلق کہ میرا تعلق کوہاٹ سے ہے اور وہیں پہ میری ایجوکیشن ہوئی اور پھر ماسٹر میں نے پشاور یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد پھر تھوڑا عرصہ میں اٹامک انرجی کمیشن میں رہا. میں فزسسٹ ہوں اور لیکچرر بھی رہا کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے بعد پھر میں نے سول سروسز کا ایگزام پاس کیا اور پھر میں پولیس میں آ گیا 2002 میں. تو پھر دوران سروس میں نے لندن سے LLM کا امتحان پاس کر لیا، ڈگری حاصل کر لی. UN میں نے تھوڑا بہت سرو کیا ہے اور کافی سارے پروفیشنل کورسز امریکہ میں اور اس طرح اور ممالک میں نے کیے ہیں. تو کوشش کی ہے کہ جب پولیس سروس میں آ گیا تو پھر پولیس کے پروفیشن سے متعلق جتنے بھی ریلیٹڈ کورسز تھے یا وہ میں نے سارے کیے ہیں. اور KP میں نے ابھی تک کوئی یہ میرا ایبٹ آباد جو ہے وہ میرا 8واں ڈسٹرکٹ ہے جو میں کمانڈ کر رہا ہوں. تو تقریباً ہر ریجن میں نے سرو کر لیا KP کے. GB میں گیا تھا، ادھر کوئی 1 آدھ مہینے میں رہ سکا اور پھر مجھے واپس بلا لیا گیا. وہاں پہ میری RPO اسکردو کے طور پہ تعیناتی ہو رہی تھی، لیکن پھر مجھے یہاں پہ واپس بلا لیا گیا اور مانسیرا اور ایبٹ آباد کی یہ پیریڈ میں یہ مجھے ملے ہیں یہاں پہ پوسٹنگ. تو یہی میری شارٹ سی پروفائل ہے لائف کی. بہت زبردست سر. ایک اور سوال میرا ہے کہ جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے کیسز آتے ہیں تو اس میں بہت ساری VVI کی شخصیت ہوتی ہیں، کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے، تو جس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں تو یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے. اس میں سر آپ پولیٹیکل انوالومنٹ کا پریشر کیسے برداشت کرتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. میرے خیال میں KP پولیس وقت کے ساتھ ساتھ بہت تبدیل ہو گئی. جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے وہ یہاں پہ تقریباً ختم ہو گئی ہے KP میں.
8-10 سالوں سے، اور یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں اور پولیس کو آزادی ہے اور پروفیشنل طریقے سے ہم ڈیل کرتے ہیں. تمام جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں میرٹ پہ کام کرتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ پولیسنگ میں ہمارے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے. ہم آزادی کے ساتھ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں پروفیشنل انداز میں اپنا کام کرتے ہیں. سر بہت سارے پولیس میں دبنگ آفیسر آتے رہے ہیں. میں ابھی آپ کو سر ڈبل دبنگ آفیسر اس وجہ سے کہوں گا کہ جو منصیرہ میں جس طرح کہ آپ نے ڈپٹی سر انجام دی ہے، میرے خیال میں کوئی آفیسر منصیرہ میں ہمیں اس طرح اس سے پہلے ملا نہیں ہے. تو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ منصیرہ میں، ہماری دلی خواہش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں بھی دیں. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے سر کہ آپ پشاور میں جب تھے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا ایک واقعہ، جب دہشت گردوں نے اٹیک کیا تھا تو آپ فرنٹ لائن پہ آ کے لڑے تھے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی، سب سے پہلے تو شکریہ تنوری صاحب جو آپ نے تعریفی کلمات میرے اس میں کیے ہیں. میں ایک عاجز سا بندہ ہوں. جہاں پہ بھی میں نے سرو کیا ہے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر سکوں، اور پولیس کی جو پروفیشن ہے اس میں آپ کو فرنٹ لائن سے ہی لیڈ کرنا پڑتا ہے. اور جب چونکہ ہم ایک فورس کو کمانڈ کرتے ہیں، اور جب کمانڈر جو ہے وہ فرنٹ لائن سے لیڈ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سپاہی بھی جان مارتا ہے اور تھانے دار بھی آگے آتا ہے. تو وہاں پہ بھی اسی جذبے کے ساتھ، اور وہ چونکہ جس واقعے کا آپ ذکر کریں، چونکہ ہمارے ایک تعلیمی ادارے پہ اٹیک ہوا تھا، اور وہ وقت بھی ایسا تھا 2017 کا، اور اس سے ایگزیکٹلی 3 سال پہلے اسی دسمبر کے مہینے میں آرمی پبلک اسکول پہ بھی اٹیک ہوا تھا. اور وہ جو جتنا بھی واقع ہوا تھا وہ بھی ہمارے ذہن میں تھا. تو اس میں کوشش یہی تھی کہ بس فرنٹ سے لیڈ کریں، اور پھر اس میں اور بھی جو ہمارے سیکورٹی فورسز تھے انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا، اور وہ بڑا ایک کامیاب آپریشن رہا. اور دوسرا سر میرا ایبٹ آباد کا وزٹ ہوا. ہم سروے کرتے رہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے حوالے سے، تو 4 دن پہلے میرا وزٹ ہوا ایبٹ آباد میں. مختلف لوگوں سے رائے لی گئی. انہوں نے کہا کہ ڈپٹی سجاد صاحب نے 40% کرائم کے حوالے سے کام کر دیا اور 60% باقی ہے. اور میرے خیال میں اتنے کم ٹائم میں آپ نے جس طرح کم بیک کیا اور بہت زبردست کام کیا، اور آنے والے ٹائم میں ایبٹ آباد کے لیے سر آپ کی خدمات اسی طرح رہیں گی انشاءاللہ. جی تنویر صاحب، انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. منصیرہ کے اپنے مسائل تھے، وہ اگرچہ یہ سارا ایک ہی ریجن ہے منصیرہ اور ایبٹ آباد، لیکن تھوڑے بہت ایشوز مختلف ہیں. یہاں پہ چونکہ تعلیمی ادارے ہیں، ایجوکیشن سٹی ہے، اور آس پاس علاقوں سے کافی سارے یہاں پہ لوگ آ کے رہ رہے ہیں، تو یہاں پہ نارکوٹکس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور جو قبضہ گروپ ہے یا قبضہ مافیا ہے وہ اس طریقے سے آپریٹ نہیں کرتے جتنا دیدہ دلیری سے اور اوپنلی منصیرہ میں ہوتا تھا. یہاں پہ لوگ طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، تو لہٰذا ہماری اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ اسی کے مطابق ان سب کو ہم ڈیل کریں. اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم عوام کو سہولت فراہم کریں. ہمارے یہ جو ڈی پی او آفس ہے، یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، میری کوشش ہے کہ ان کو جو مسئلہ بنتا تھا کہ موبائل جمع کریں، شناختی کارڈ جمع کریں، میں نے اپنے سٹاف سے کہا کسی کو کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو صرف کلیئر کر کے اندر بھیج دیا کریں. تو اپنے اوپر برڈن لے رہا ہوں، کیونکہ پبلک ڈیلنگ بہت مشکل کام ہے. لیکن جتنے بھی میری کوشش ہے کہ جتنے سائلین آتے ہیں، جتنے نیڈی اور مظلوم لوگ آتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. بہت شکریہ سر، آپ کا قیمتی ٹائم ہمیں ملا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں آپ کا. جی بہت مہربانی. آخر میں ایک شعر ہے: تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا ہر ایک گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. ساتھی رپورٹر مولاد میر کے ساتھ بابر علی کنولی، ایبٹ آباد.